تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو اپنی غلطی فوری مان لینا چاہیے، بیکار کے عذر، ہیلے، بہانے بنا کر اپنے آپ کو درست ٹھہرانے یا اپنی مجبوری پیش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ میں بہت ساری باتیں اس تعلق سے اور بھی بولنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اس سے زیادہ میں بول نہیں پا رہا ہوں۔ میرے زبان سے موتی تو برس رہے ہیں کام کی باتوں کے، لیکن اللہ کی تقدیر ان کو پیس دے رہی ہے، مطلب مجھے زیادہ کچھ بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور جتنا میں بول رہا ہوں وہ اس امید میں بول رہا ہوں کہ شاید یہی باتیں لوگوں کے کام میں آ جائیں۔ جتنا میں کہنا چاہتا ہوں اتنا اگر نہ بھی کہہ پاؤں تو جو کہہ رہا ہوں کم از کم وہ باتیں تو لوگوں کے کام میں آ جائیں، کیونکہ موتیاں وہ چیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کو پیس بھی دیا جائے تو وہ موتیاں بھی کام میں آ ہی جاتے ہیں۔ مثال آپ نے دی تھی کہ جیسے کہ گیہوں ہے، اگر گیہوں پس جائے تو یہ مت سمجھو کہ گیہوں بیکار ہو گیا، وہ آٹا بن جائے گا، اب بھی کام میں آئے گا۔ گندمر بشکست وز ہم در شکست بردکاں آمد کے نکھ نانے درست۔ گیہوں اگر ٹوٹ جائے، پس جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دکان پر آ جائے تب بھی لوگ اس کو خرید لیں گے، کیوں کہ اب بھی اس کی روٹی بنائی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں عاشق چو جرمت گشت فاش آب و روغن ترک کن عشق است باش۔ تو اب آپ اپنے موتیوں کو بکھیرتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کرنا جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عاشق، تو بھی جب تیری خطا سامنے آ گئی، جب تجھے بتایا گیا کہ تیری غلطی ہے، تو بیکار کے ہیلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بے خطا ثابت کرنے یا اپنی مجبوریوں کا رونا رونے کی کوشش مت کر، کیونکہ جب تیری خطا واضح ہو گئی تو چکنی چپڑی باتیں چھوڑ، اپنا جو ہے سرکشی والا جو انداز ہے اس کو چھوڑ، شکستہ بن جا، ٹوٹ جا۔ ٹوٹ بھی جائے گا تو گیہوں کی طرح کام میں آئے گا۔ کے فرزندان خاص آدمند نفخ انا ظلمنا میدمند۔ تم آدم کی اولاد ہو، اگر تم آدم کی اولاد ہو تو آدم کا طریقہ اختیار کرو، بے شک ہم نے ظلم کیا، بے شک ہم سے غلطی ہوئی، ہم مانتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کرو۔ آدم علیہ السلام نے بھی انا ظلمنا کا دم بھرا، تم بھی انا ظلمنا کا دم بھرو۔ حاجت خود عرضہ کن حجت مجو، ہم چو ابلیس لعین سخت رو۔ ایک طرف آدم ہیں جن سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوری اپنی غلطی قبول کر لی اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ڈھیٹ شیطان تھا ملعون، اس نے غلطی کو قبول کرنے کے بجائے دلیل تلاش کی، اپنی مجبوری سنائی، اپنا ریزن بتایا، اپنی ضرورت پیش کی۔ اگر تو آدم کی اولاد ہے تو آدم کا طریقہ اختیار کر، ابلیس کا طریقہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ ابلیس کی اولاد ابلیس کا طریقہ اختیار کرے گی، تم آدم کی اولاد ہے تو آدم کا طریقہ اختیار کرو۔ سخت روئی گر ورا شد اے پوش، در ستیز و سخت روئی تو بے کوش۔ اگر تمہاری ڈھٹائی، ایک بات پر ضد پر اڑے رہنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے عیب کو چھپا لے گی، تم اپنی غلطی کو مانتے ہی نہیں ہو اور کہتے ہو کہ نہیں میں نے صحیح کیا،
ایسا تھا تو ویسا تھا تو ایسا ہوا، اگر یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا. اس طرح کی باتیں کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عیب پوشی ہو جائے گی، تمہارے جرم کو مان لیا جائے گا، تمہاری مجبوری کو مان لیا جائے گا، تو پھر یاد رکھو تو جھگڑالو انسان ہے، غیر ضروری اپنی سرکشی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایسی کوشش مت کر، یہ کوشش تیرے فائدے کی کوشش نہیں ہے. ابو جہل از پیمبر معجزے، خواست ہمچوں کینور ترک غزے. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا تھا. تو معجزہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے نبی سے. آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک معجزہ دکھائیے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا یا ہم کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی، ہم آپ کو نبی مانیں گے. اس طرح سے اگر ابو جہل نے معجزہ مانگا ہوتا تو کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن اس نے جو معجزہ مانگا وہ غز قبیلے کے ترک کی طرح مانگا. ترکی میں ایک قبیلہ ہے، غز قبیلہ کہتے ہیں اس کو. یہ بہت ہی خونریز قسم کا قبیلہ، وہ کسی پر رحم نہیں کھاتا، ضدی ہٹیلے ٹائپ کا ہوتا ہے، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا، بس اپنا کام کرتا ہے. تو اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ابو جہل نے معجزہ مانگا. تو اس معجزے کا ابو جہل کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. الستیزہ خواست بو جہل لئی، معجزات از مصطفیٰ شاہ مہین. مصطفیٰ جو کہ شاہ مہین ہے، گریٹ پرسنالٹی ہے، شاہ اعظم ہے، ان کے معجزے اس نے طلب کیے، لیکن اچھائی کے لیے نہیں، جھگڑالو طریقے سے، غلط طریقے سے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے. اس کو چونکہ یقین نہیں تھا، پہلے تو وہ سمجھتا تھا کہ میں معجزہ مانگوں گا، یہ معجزہ نہیں بتا پائیں گے تو مجھے ریزن مل جائے گا ان کو جھوٹا کہنے کا. اس ارادے سے اس نے معجزے مانگے، لیکن اس کی مانگ کے مطابق معجزے مل گئے. تو اب اس کے پاس تو یہ چانس تھا ہی نہیں نبی کا انکار کر کے ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کرنے کا، کوئی چانس نہیں بنا. لیکن چونکہ وہ تھا ہی ہٹ دھرم، اس لیے اس نے معجزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. معجزہ جست از نبی بو جہل سک، دید و نفزو دش ازاں اللہ بشک. اس ابو جہل کتے نے نبی سے معجزہ طلب کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، لیکن اس دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ایمان کی دولت ملنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کے پاس کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا سوائے شک کے. اس کا شک اور بڑھ گیا، معجزے دیکھنے کے بعد اس کا شک اور بڑھ گیا. لیک آن صدیق خود معجز نخواست، گفت ایرو خود نہ گوید جس کے راست. اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق تھے جو جانتے تھے کہ نبی کے منہ سے سچ کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا. انہوں نے کبھی کوئی معجزہ مانگا ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی چاہے تو مانگ سکتے تھے معجزہ، اور اس سے ان کے ایمان میں اور تقویت ہو سکتی تھی. لیکن ان کا ایمان پہلے ہی اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں سمجھی کہ جب آپ کسی کو سچا مانتے ہیں، دل سے یقین رکھتے ہیں، تو اس کی سچائی کی دلیل جاننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. جب میں نے خود تصدیق کر دی ان کی، تو اب ان سے معجزہ کیا مانگوں، کیوں مانگوں، کیا ضرورت ہے مجھے معجزہ مانگنے کی. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح سے مانگتے ہیں. اولیاء کرام کے پاس بھی جن کی عقیدت کمزور ہوتی ہے وہ لوگ کرامتوں کا ظہور چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی کرامت دیکھیں، خواہش ہوتی ہے. لیکن جن کا ایمان مضبوط ہے ان کو کرامتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہو بھی جاتی ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہی نہیں ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں، اس میں کیا نئی بات، ایسا کہہ دیتے ہیں. کہ رسد ہمچو توئی را کز منی، امتحان ہمچو منے یارے کنی. اب اس محبوبہ نے عاشق سے کہا کہ ان تمام باتوں کی روشنی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ تو مجھ جیسے کا امتحان لے. پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور امتحان لینا دیکھو. آپ کس کا امتحان لے رہے ہیں؟ بڑا آدمی چھوٹے کا امتحان لیتا ہے، تربیت کرنے والا زیر تربیت کا امتحان لیتا ہے. زیر تربیت تربیت والے کا امتحان نہیں لیتا. بندہ خدا کا امتحان لیتا ہے کیا؟ خدا بندے کا امتحان لیتا ہے کیا؟ بندہ خدا کا امتحان لیتا ہے؟
اب اس کو اور واضح کرنے کے لیے ایک یہودی کا آپ یہاں پر واقعہ پیش کر رہے ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو آپ اپنے آپ کو اس اونچے خلے سے گرا کے بتائیے، اللہ حفاظت کرتا ہے کیا نہیں کرتا دیکھیے۔ آپ جانتے نا، یقین رکھتے ہیں کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو اپنے آپ کو گرا کے بتائیے، دیکھیں کہ اللہ حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے کے جواب میں حضرت علی نے کیا فرمایا، وہ دیکھیں۔ مرتضی را گفت روزے یک انود کوز تعظیم خدا آگاہ نبود۔ ایک شخص نے حضرت مرتضی کرم اللہ وجہہ سے کہا، وہ شخص جو خدا کے مقام سے واقف نہیں تھا، خدا کے جاہ و جلال سے، اس کی شان سے واقف نہیں تھا، وہ آیا حضرت علی کے پاس۔ بر سرے بامے و قصرے بس بلند حفظ حقرا واقفی اے ہوش مند۔ حضرت علی ایک بہت بلند مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، بہت بلند قلعے پر، اونچائی کے مقام پر، وہاں پر آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے عقل مند انسان، آپ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی پر کامل یقین رکھتے ہیں، کیا آپ کو کامل یقین ہے خدا کی حفاظت پر؟ گفت آرے او حفیظ است و غنی ہستی مارا ز طفلی و منی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بے شک مجھے اللہ پر کامل یقین ہے، وہ میری نگہبانی کرنے والا بھی ہے، حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور اپنے آپ میں بے نیاز بھی ہے۔ وہ اگر کسی کی حفاظت نہ کرنا چاہے تو نہ بھی کرے، اس کی مرضی۔ ایسا جواب دے دیا، اس کی مرضی ہے، حفاظت کرنے والا تو ہے لیکن اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب ہماری اس کے اوپر جو توکل کی جو کیفیت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں، جب ہم محض ایک نطفہ تھے، وہاں سے اس اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم کو ہوش تو بہت بعد میں آیا، ہم تو کافی بڑے ہونے کے بعد اس حال کو پہنچے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکے۔ ہمارا اس وقت ایسا بھی دور تھا کہ جب ہم خود کو نہیں پہچانتے تھے، ماں باپ کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ ماں کے پیٹ میں تو اپنے کچھ ہونے کا احساس بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، اب تک یہاں تک ہمیں پہنچایا، تو اس کے اوپر یقین کیسے نہیں ہوگا۔ گفت خدرا ہی درفگن تو زبام اعتماد کن بحفظ حق تمام۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کو خدا کی حفاظت اور نگہبانی پر اتنا یقین ہے تو ذرا اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ حفاظت کرے گا، کود جائیے اس بلندی سے نیچے۔ تا یقین گردد میرا ایقان تو و اعتقاد خوب با برہان تو، تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے آپ کے اللہ پر، کیسا اللہ حفاظت کرتا ہے، مجھے دلیل مل جائے گی حفاظت کی، آپ کود جائیں گے تو۔ میرا اعتقاد آپ کے اعتقاد کی طرح، میرا توکل آپ کے توکل کی طرح کامل تو نہیں ہے، میں تو نہیں کود سکتا کیونکہ میرا توکل کمزور ہے، لیکن آپ کا توکل مضبوط ہے، آپ گر کے زندہ رہ کر بتا سکتے ہیں، تو میرا توکل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پس امیرش گفت خاموش کن برو تا نہ گردد جانت زی جرأت گرو۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت علی نے اس شخص سے کہا چپ بیٹھ، یہاں سے نکل، تاکہ تیری جان اس مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس طرح کے سوالات تو کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں تو کر رہا ہے، یہ تیرے حق میں برا ثابت ہو جائے گا۔ تو جانتا بھی ہے تو کیا بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کہ رسد مر بندہ را کو با خدا آزمائش پیش آرد زبتلا۔ بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امتحان لے کے اللہ کی آزمائش کرے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کیسے حفاظت کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے رزق دیتا ہے، تو اس کا مطلب تم اللہ کا امتحان لینے جا رہے ہو۔ ایسا نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کا حفاظت کرنا نہیں بولتے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، وہ چاہے تو حفاظت نہ بھی کرے، اس کی مرضی، کون روک سکتا ہے۔ بندرا کہ زہرا باشد کس فضول امتحان حق کند اے گیج گول۔ بندے کی کیا مجال کہ اپنی بےہودگی سے
اے بے وقوف انسان، اے احمق انسان، اللہ کا امتحان کرے، تو جانتا بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد ہر دمے با بندگاں، یہ خدا کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بندوں کو ہر وقت آزمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پھلوں کے نقصان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، یہ اس کا حق ہے، بندے اللہ کو آزمائیں گے، اتنی مجال۔ تاب ما مارا نماید آشکار، کیچ دارم از عقیدہ در سرار، اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ ہم کو دیگر بندوں میں نمایاں کر کے دکھائے کہ ہمارا چھپا ہوا عقیدہ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ امتحان ایسے بیکار کے نہیں ہوتا، امتحان ایک کلاس کے بچوں میں کون کتنا قابل ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، کس کو آگے بڑھانا چاہیے، کس کو پیچھے رکھنا چاہیے، کس کو کتنے مارکس دینا چاہیے، کس کو کتنے دینا چاہیے، کون کس ایبلٹی کا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے اور ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو دیگر بندوں میں ہم نمایاں ہوتے ہیں، اسپیشل بنتے ہیں، اور ہماری حقیقت امتحان کے ذریعے کھلتی ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ دیکھیں کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل جو کرے گا اس کو ہائی لائٹ کر دے گا، جو برا عمل کرے گا اس کو سزا دے گا، اس کے لیے ہے، اس کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے۔ تم کس بات سے اللہ کا امتحان لے رہے ہو؟ ہیچ آدم گفت حقرا کے ترا، امتحان کردم دری جرم و خطا، کیا آدم علیہ السلام نے جب ان سے ایک بھول ہوئی تو بھول ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تم سے یہ بھول کیوں ہوئی جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس جھاڑ کا پھل نہیں کھانا، تم نے کیوں کھا لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پروردگار میں نے تیرا امتحان لیا ہے تو کتنا معاف کرتا ہے، کیا سزا دیتا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا، ایسا کہا کہ آدم علیہ السلام نے؟ پھر تم آدم کی اولاد ہو کر یہ طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تابا بینم غایت حلمت شاہ، کرا باشد مجال ای کرا، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہا پروردگار تیری صفت کے بارے میں جانتا تھا کہ تو بہت بردبار ہے، تو بندوں کی خطاؤں کی پردپوشی کرنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے، تو یہ صفت دیکھنے کے لیے میں نے گناہ کیا تاکہ تو دیکھتے ہیں کیسا معاف کرتا ہے، ایسا کہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے۔ ایسی مجال اللہ کی معرفت رکھنے والے کسی کو بھی نہیں ہوتی، یہ جاہلوں کی سوچ ہے، اگر ایسی سوچ آتی بھی ہے تو اللہ کی پہچان رکھنے والے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ عقل تو از بس کے آمد خیر اثر، ہست عذرت از گناہ ہے تو بتر، چونکہ تمہاری عقل گستاخ ہے، غلط باتیں سوچتی ہے، اس لیے یہ چیزیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ میں امتحان کے لیے ایسا کر رہا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کرے تو کیا کرتے۔ یہ دراصل گستاخ عقل کی نشانی ہے، اور ایسا کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، غلطی کرنے سے بھی بڑی غلطی ہے۔ بڑوں کے ساتھ امتحان لینے کا طریقہ اختیار کرنا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کرتے، یہ بڑے لوگ کرتے، چھوٹے لوگ نہیں کرتے۔ آ کے او افراش سقف آسماں، تو چے دانی کردنورا امتحان، وہ ذات جس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو بلند کیا ہے چھت کی شکل میں، اس کا امتحان لینا تو کیا جانے؟ تو آسمان ہوتا کیا ہے تک نہیں جانتا، آسمان کو بلند کرنے والے کا امتحان لیتا ہے۔ اے ندانستہ تو شر و خیر را، امتحان خود را کن آگاہ غیر را، اے وہ انسان جو خیر اور شر کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شر کیا ہے، خیر کیا ہے، خیر میں شر کیا ہوتا ہے، شر میں خیر کیا ہوتا ہے،
خیر اور شر کی جو مختلف شکلیں ہیں، جو مختلف صورتیں ہیں، کچھ نہیں جانتا، وہ اللہ کا امتحان لے رہا ہے جس کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے۔ اگر امتحان لینا ہی ہے تو پہلے خود کا لے، بعد میں دوسرے کا امتحان لینا۔ کبھی تو نے اپنا امتحان لیا ہے؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ کبھی سیلف اسسمنٹ کیا ہے؟ خود احتسابی محاسبہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنا محاسبہ کریں، تب دوسروں کا محاسبہ کرنا۔ لیکن جب خود اپنا محاسبہ تم کرو گے تو تم کو پتا چلے گا کہ دوسروں کے محاسبے کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب کرنے محاسبہ سفر پر نکلا، جب کوئی محاسبہ کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنا خود کا، تو کیا ہوتا ہے؟ جب کرنے محاسبہ سفر پر نکلا، جس کو دیکھا وہ مجھ سے بہتر نکلا۔ کس طرح سے ملتے مجھے اوروں کے عیوب، جو عیب بھی ڈھونڈا میرے اندر نکلا۔ یہ ہوتا ہے خود محاسبہ۔ پہلے یہ تو کر لے۔ امتحانے خود چو کر دی اے فلاں، فارغ آئی ز امتحان دیگراں۔ جب تو نے اپنا امتحان مکمل کر لیا، اس کے بعد تو تیری یہ حالت ہو جائے گی کہ تو دوسرے کے امتحان سے تو بے نیاز ہو جائے گا۔ تو دوسروں کا امتحان کرنے اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ تو نے خود کا امتحان نہیں کیا ہے۔ لیکن جب تو خود کا امتحان کر لے گا تو تجھے پتا چلے گا دوسروں کے امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تجھے اپنا امتحان کر لینا کافی ہے۔ یہ تو دیگر انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا امتحان لینے کا تو کوئی دور دور تک ذکر بھی نہیں ہو سکتا۔ چوں بدانستی کہ شکر دانائی، پس بدانی کہلے شکر خانائی۔ جب آپ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شکر دانا، ایک ہوتا ہے شکر خانہ۔ اگر تم کو یہ پتا چل جائے کہ تم شکر دانا ہو، میٹھے ہو، اچھے ہو، پھر تمہارا ٹھکانہ شکر خانے میں ہے۔ شکر خانے سے مراد جنت ہے۔ اگر تم نیک ہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر تم برے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ اگر تم شکر دانا ہو تو تمہارا ٹھکانہ شکر خانہ ہے۔ اور جب تمہارا ٹھکانہ شکر خانہ بن گیا، تم اچھے ہو گئے، تو پھر تم کو دوسروں کا امتحان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارا معاملہ تو صحیح ہو گیا، اب تم کو کیا ضرورت ہے دوسروں کا امتحان لینے کی؟ اور اگر تم شکر دانا ثابت نہیں ہوئے، تمہاری حالت خود خراب ہے، تو پھر کس منہ سے دوسرے کا امتحان لوگے؟ مطلب دونوں صورتوں میں بھی دوسروں کا امتحان لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم جنتی ہو تو دوسروں کے امتحان لینے کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم دوزخی ہو تو تم دوسروں کے امتحان لینے کے لائق ہی نہیں ہے۔ پس بداں بے امتحانے کہ الہ، شکر نفرستدت نہ جائے گا۔ تو پھر یہ بات جان لو کہ امتحان لینا صرف خدا کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر امتحان لیے کہ شکر نہیں بھیجتا، وہ لے گا امتحان۔ اگر تم شکر دانا بننا چاہتے ہو تو اس کے امتحان سے گزرو، تم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے امتحان کسی کا۔ ای بداں بے امتحان از علم شاہ، چوں سری نفرستدت در پائے گا۔ بغیر امتحان کے اللہ تعالی کسی کو وہ مقام نہیں دیتا، اور جس کا امتحان لے لیتا ہے اس کو سردار بنا دیتا ہے، تو پھر اس کو جوتیوں کی جگہ بھی نہیں بھیجتا۔ جب کسی کا باعزت کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو پھر اس کو ذلیل ہونے بھی نہیں دیتا۔ یہ سب اس کو زیب دیتا ہے امتحان لینا۔ ہیچ عاقل افغنت در سمین، درمیان مستراح پرچمین۔ کیا کوئی عقل مند آدمی نجاست سے بھرے ہوئے بیت الخلاء میں جا کے موتیاں پھینکتا ہے؟ قیمتی موتی، ہیرے جواہرات کوئی جا کے بیت الخلاء میں پھینکتا ہے کیا؟ تو ایسی اللہ کے وہ نیک بندے جو امتحانوں سے گزر چکے ہیں وہ موتیاں ہیں، اور جہنم اور اس طرح کی جتنی جگہیں ہیں وہ سب بیت الخلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیت الخلاء جیسی جگہوں میں نہیں بھیجتا۔ زاں کے گندم را حکیم آگئے، ہیچ نفرستت بے انبار کہے۔
کیونکہ کوئی بھی جاننے والا سمجھدار انسان گیہوں کو بھوسے کے ڈھیر میں نہیں ڈالتا۔ ایک بھوسے کا ڈھیر ہے خراب بندوں کی جگہ، اور ایک ہے گیہوں کے کھانے کے قابل دانے۔ ان گیہوں کے کھانے کے قابل دانوں کو کوئی بھی بھوسے میں لے کر نہیں ڈالتا سمجھدار انسان۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک بھوسا جو پھینک دینے کے قابل ہے، اور ایک گیہوں جس کو بھوسے سے نکال لیا گیا ہے، کھانے کے قابل بنا لیا گیا ہے۔ تو جو کھانے کے قابل بن جانے والا گیہوں ہے وہ پاکیزہ ہے۔ وہ اگر بھوسے کا امتحان لے گا تو پھر بھی درست ہے، لیکن بھوسا گیہوں کا امتحان لے گا تو یہ مذاق کی بات ہے، ہنسنے والی بات ہے۔ شیخ راہ کے پیشواؤ رہبرست، گر مرید امتحان کر دو خرست۔ وہ شیخ جو تمہارا پیشوا، تمہارا رہبر، تمہارا گائیڈ ہے، تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے، وہ شیخ تمہارا اگر اس شیخ کا مرید اس کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو وہ مرید نہیں ہے، گدھا ہے۔ شیخ راہ کے پیشواؤ رہبرست، گر مرید امتحان کر دو خرست۔ گدھا ہے، گدھا۔ ایسے بعض مرید بھی ہوتے ہیں جو ایسے ہی اس آدمی کی طرح کے دیڑ ہوشیار ہوتے ہیں، جیسے شیخ نے ان کا امتحان لیا تو وہ جواباً شیخ کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ گدھے۔ امتحانش گرکنی در راہ دی، ہم تو گردی ممتحن اے بے یقین۔ اگر اس راستے میں، دین کے اس راستے میں، اگر تو مرید ہو کر اپنے پیر کا امتحان لے گا تو یاد رکھ تو خود امتحان میں پڑ جائے گا، اور پھر اس امتحان سے نکالنے کے لیے تجھے اسی پیر کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ جرأت و جہلت شود اوریان فاش، او برہنا کے شود زی افتتاش۔ یہ تیری بے باکی ہے، جرأت مندی ہے، جہالت ہے، مگر ایک وقت کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔ اب تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد تجھے پتا چل جائے گا کہ تو نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ تیرے پیر کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تو نے پیر کا امتحان لے کر پیر کو شکست دینے کی کوشش کی، اس کی تفتیش کر کے اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی، وہ تو ننگا ہونے والا نہیں ہے، تو ننگا ہو جائے گا۔ گر بیایت ذرہ سنجت کوہرا، بردرد زاں کوہ ترازو شہ فتح۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی کہ ایک ذرہ، چھوٹا سا پارٹیکل ہے، وہ پہاڑ کو تولنے کے لیے نکلے، یا یوں سمجھیے کہ آپ ایک چھوٹا سا سونا تولنے والا ترازو ہے، آپ اس کے اوپر لے کے آ کے 10-12 گنٹوں کو ڈال دیں تولنے کے لیے۔ ماں سے تولنے والا ترازو چھوٹا سا اتنا، اس کے اوپر آپ بڑے بڑے گنٹ لا کر ڈالیں اور کہیں کہ میں اس کو توڑ رہا ہوں، وہ تو کیا تلے گا، تیری ترازو ٹوٹ جائے گی۔ کس قیاس خود ترازو می تنت، مرد حقرا در ترازو می کنت۔ اب اس مثال کے ذریعے یاد رکھ کہ تو وہی ایک ترازو ہے، تیرا کام ماشوں کو زیادہ سے زیادہ تولوں کو تولنا ہے۔ تو ابھی گرامز اور کلو گرامز تک بھی نہیں گیا، تو گنیٹس کہاں سے تول رہا ہے جو کوئنٹلز کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس ولی کو ترازو میں تول سکتا ہے، اس کے پاس جو ترازو ہے اس کے اندر جو ہے ولی کو تولا جا سکتا ہے، وہ کرے گا۔ ایک چھوٹی ترازو ہے جو سونار کے پاس رہتی ہے، اور ایک بڑی ترازو ہوتی ہے جس کو کانٹا کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز کہاں تولی جا سکتی ہے۔ کانٹے میں تولے جانے والی چیز اگر یہاں پر تولی جائے گی، یہاں پر تولے جانے والی چیز وہاں پر تولی جائے گی، دونوں بھی نہیں چلے گا۔ آپ کا شیخ آپ کو تولے گا، آپ کا امتحان کرے گا، آپ کے شیخ کا امتحان اللہ تعالیٰ کرے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ چون گنجت او بے میزان خرد، پس ترازو خرد را بردرد۔ کیونکہ وہ جو ہے نا، وہ تمہاری عقل کی ترازو میں نہیں سما سکتا، وہ تمہاری عقل کی ترازو کو ہی توڑ ڈالے گا۔
امتحان ہمچو تصرف داندرو رو تصرف برچنا شاہ مجو. دراصل امتحان لینا کسی کا اس کی زندگی کے اوپر اپنے تصرف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. آپ اپنا تصرف اس کے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے اوپر حاوی رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ امتحان لیتے ہیں. تو پھر تم اس کو پیر بھی کہتے ہو اور اس کا امتحان لیتے ہو، تو یہ تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. تو جب تم اس کا امتحان لینے کے قابل اپنے آپ کو مانتے ہو تو پھر وہ تمہارا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ممکن نہیں ہے. اس کو آپ اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی